وہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا اے لوگو اسمعو کا غور سے سنو، واعقلو دماغ کو حاضر رکھ کے میری بات سنو، واعلمو دل کے کانوں سے سنو۔ اقبال نے کہا آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں دل سے بھی۔ تو اللہ کے رسول نے اتنی بڑی اہمیت بتائی کہ کانوں سے سنو، غور سے سنو، عقل کو حاضر رکھ کے سنو، دل کے کانوں سے سنو۔ پھر فرمایا سنو کیا بات ہے میرے آقا؟ فرمائیے لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا ان للہ عبادا، اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں لیسو بانبیاء ولا شہداء، نہ وہ نبی ہیں نہ وہ شہید ہیں، یغبطہم الانبیاء والشہداء، قیامت کا دن ہوگا ان لوگوں پر جو نہ شہید انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، انبیاء اور شہداء رشک کریں گے کس بات پر؟ علی مجالسہم، جہاں وہ بیٹھے ہوں گے، جہاں وہ جلوہ افروز ہوں گے، جہاں ان کو اللہ تبارک و تعالی سیٹ الاٹ کرے گا قیامت کے دن ان کے مجالس پر، وقربہم من اللہ، اور ان کو جو اللہ کا قرب میسر ہوگا اس وجہ سے۔ ایک صحابی آیا بدو تھا، عرض کی یا رسول اللہ صفہم لنا، ان کی تھوڑی سی کوئی تعریف کریں، کوئی وضاحت کریں، کوئی ان کی نشانیاں بتائیں، کوئی ان کی علامتیں بتائیں یا رسول اللہ، ہم ایسے خوش قسمت لوگوں کو دیکھیں، ان کی زیارت کریں، ان سے فیض لیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے یہ سوال سن کر۔ حدیث میں ہے فقال، میرے آقا علیہ السلام نے جواب دیا ہم ناسن، یہ ایسے لوگ ہیں من افناء الناس، مختلف قسم کے، ونوازع القبائل، مختلف قبائل سے ان کا تعلق ہے، لم تصل بینہم ارحام متقاربہ، ان کی آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کا آپس میں کوئی قرابت داری نہیں ہے، کوئی رحم کا رشتہ نہیں ہے، کوئی مامے بھانجے، کوئی کزن وزن نہیں ہے، کوئی بھائی بہن بھائی نہیں ہے، کوئی ایسا رشتہ بھی ان کے درمیان قرابت کا نہیں ہے۔ اور طبرانی میں ہے ہم المتحابون فی اللہ، یہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے، قرآن کے لیے کرتا ہے، رسول اللہ کے دین کے لیے کرتا ہے، اس کی نیکی کی وجہ سے کرتا ہے، اس کی صالحیت کی وجہ کہ وہ تہجد گزار ہے، وہ صالح ہے، وہ ریاضت کرتا ہے، وہ مجاہدہ کرتا ہے، وہ عبادت کرتا ہے، وہ اللہ کا دین پڑھا رہا ہے، اللہ کا دین پڑھ رہا ہے، اللہ کے دین سیکھ رہا ہے، اللہ کا دین سکھا رہا ہے، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا من قبائل شتا، ان کے قبیلے تو مختلف ہیں، وہ اس کا قبیلہ کوئی ہے، اس کا قبیلہ کوئی ہے، وبلاد شتا، ان کے شہر بھی مختلف ہیں، بستیاں بھی مختلف ہیں، علاقے بھی مختلف ہیں، اس کے باوجود ان کا آپس میں تعلق کس وجہ سے؟ یجتمعون علی ذکر اللہ، اللہ کے نام، اللہ کے ذکر، اللہ کے قرآن، اللہ کے دین کی وجہ سے، اللہ کی یاد کی وجہ سے، اللہ سے تعلق کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ آگے حدیث میں ہے تحابوا فی اللہ، مسند امام احمد میں، یہ اب محبت اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ پھر فرمائے یازع لہم یوم القیامت منابر من نور، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نور کے ممبر چمک رہے ہوں گے، ایسے ممبر لگا دے گا، فیجلسہم علیہا، بڑی شان کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ادھر بٹھا دے گا۔ فیجعل وجوہہم نورا وثیابہم نورا، اللہ تعالیٰ ان کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا، ان کے کپڑوں سے بھی نور کی لائٹیں ہوں گی، چمک رہے ہوں گے، روشنی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یفزع الناس یوم القیامت، میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن لوگ بھاگ رہے ہوں گے، ادھر ادھر خوف زدہ ہوں گے، ایک گھبراہٹ ہوگی، ایک پریشانی کا عالم ہوگی، ولا یفزعون، لیکن یہ لوگ نہیں بھاگیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ لہٰذا اللہ کے لیے کسی سے محبت، اللہ کے لیے کسی عالم دین سے محبت، کسی قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں سے محبت، کسی ذکر کرنے والوں سے محبت، کسی فقیروں و فقراء سے محبت، ریاضت کرنے تہجد گزاروں سے محبت، اہل اللہ سے محبت، نیک لوگوں سے، صالح لوگوں سے محبت جب آپ کرتے ہیں، آپ کا قبیلہ کوئی، ان کا قبیلہ کوئی، آپ کی قرابت نہیں ہوتی، آپ کی رشتہ داری نہیں ہوتی، آپ کا کوئی رحم کا رشتہ نہیں ہوتا، کیوں آپ محبت کرتے ہیں؟
کیونکہ ان کا تعلق قرآن سے ہے، ان کا تعلق دین سے ہے، ان کا تعلق اللہ کے ذکر سے ہے، ان کا تعلق مجاہد ریاضت عبادت سے ہے۔ لہٰذا اس لیے جب محبت کوئی کرتا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا ان لوگوں سے محبت کرو، میں اللہ کے لیے کرو، تو پھر قیامت کے دن ایسی شان ہوگی، ایسا مقام ہوگا، ایسی عزت ہوگی، خوف ختم کر دیا جائے گا تمہارا، اور تمہیں وہ شان عطا کی جائے گی کہ انبیاء اور شہداء بھی تمہاری عزت پر، تمہاری شان پر، اللہ سے قرب پر، اور تمہارے ممبر جہاں بیٹھے ہوگے وہاں اس کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ایسے نیک لوگوں میں اور ایسے پروقار لوگوں میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جینے کا سلیقہ عطا فرمائے۔